کہ جب انسان اپنی بنیادی ضروریات کے پیچھے پڑتا ہے تو یہ جو بنیادی ضروریات والا خانہ ہے یہ بھر جانا چاہیے. اس لیے کہ آپ کتنے کپڑے ایک وقت میں پہن سکتی ہیں. آپ کو کپڑے بہت پسند ہوں گے تمام, میری بیٹی کو بھی بہت پسند ہے, میری بیگم کو بھی بہت پسند ہے, تو وہ جو ہے اپنے کپڑے تمام بچیوں کو پسند ہوتے ہیں. تو آپ لیکن آپ کتنے سوٹ پہن سکتی ہیں ایک وقت میں؟ آپ کی الماری میں کتنے سوٹ ہوں تو جن سے آپ کی یہ خواہش پوری ہو ایک وقت میں پوری ہو جائے گی. اچھا ہم کھانا کتنا کھا سکتے ہیں؟ 1 پلیٹ کھا لیں گے, 2 پلیٹ کھا لیں گے, بہت اب پیٹو ہیں تو 3 پلیٹ, پھر آخر کیا کریں گے؟ بس ختم. اچھا آپ کتنے بستروں میں سو سکتی ہیں؟ آپ کا بہت زبردست کمفرٹیبل بستر ہے, آپ 6 بستر خرید کے کیا کریں گے؟ آپ کو چاہیے تو وہ 6 بائی 4 فٹ کا ایک بستر ہی چاہیے نا سونے کا. تو اصولی طور پر یہ ضروریات تو ایسے بھر جانی چاہیے اور آدمی کو جمپ کر کے اگلے اس میں ہونا چاہیے. اور جب آگے وہ ہیپیلی میرڈ ہے, اس کے بچے ہیں, اس کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملا ہوا ہے, تو اس کی یہ ضرورت پوری ہو جانی چاہیے. اس کے بعد اس کو تیسری سٹیپ میں چلے جانا چاہیے. اچھا وہ ایک جس دفتر میں کام کرتا ہے وہاں ان کے کچھ سبارڈینیٹس ہیں, وہ اس کی بات مانتے ہیں, اس کا احترام, تو اس کی یہ ضرورت پوری ہونی چاہیے. تو بڑا آرام سے آدمی جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن میں فیز پہ ہو جائے. اس کے پنجابی میں بڑا زبردست لفظ ہے کہ وہ رج جائے, وہ رجا ہو. رجا بڑا زبردست لفظ ہے, تو وہ نا رج جائے. اور جب وہ رج جائے گا تو اب اس کے پاس سیلف ایکچولائزیشن والی فیز جس میں اس کی ساری موٹیویشن انٹرنل ہوگی وہ اس میں چلا جائے گا. لیکن جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ آخر آدمی اوپر پہنچتا کیوں نہیں ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں نے اپنے طور پر مارسلوز ہرارکی کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ کیا ہے. جو نیچے والا خانہ ہے اس میں بعض اوقات ہم ایک سوراخ کر دیتے ہیں. اس سوراخ کی وجہ سے وہ جب چیزیں اس کے اندر جاتی ہیں تو اس سوراخ سے نکل کر سائڈ پہ جانا شروع ہو جاتی ہیں, بھرتا نہیں ہے وہ, اور سائڈ پہ ایک بہت بڑا ایک خانہ بن جاتا ہے. اور میں نے اس خانے کا نام رکھا ہے خواہش. مارسلو صاحب نے اس ہیرارکی کا نام رکھا تھا ہیرارکی آف نیڈ, ضرورت. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اور خواہش کے درمیان فرق کرنا نہیں آتا, اور بہت ساری چیزیں ہم ضرورت کے نام پر حاصل کرنے کی محنت ایکسٹرنل موٹیویشن کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں, مگر اصل میں وہ ہماری ضرورتیں نہیں ہوتی, وہ بنیادی طور پر ہماری خواہشات ہوتی ہیں. اب آپ خود دیکھیے کہ اس خانے کو بھرے گا تو ہم اگلے خانے میں جائیں گے نا, وہ بھرے گا تو اگلے خانے میں جائیں گے. ہمارا پہلے والا خانہ ہی پنکچر ہو گیا ہے, اور اس کے ساتھ ایک جو بہت بڑا وہ بن گیا ہے وہ اتنا ایکسٹینڈیبل ہے, اتنا ایکسٹینڈیبل ہے کہ جو بھی کچھ ڈالتے ہیں وہ اس میں جانا شروع ہوتا ہے. لہٰذا آپ کی کھانا کھانے کی خواہش پوری ہو گئی, لیکن آپ کی ضرورت پوری ہو گئی مگر آپ کی خواہش ہی پوری نہیں ہو رہی. لہٰذا پہلے آپ دال روٹی کھاتے تھے, اب آپ نے شہر کے سب سے قیمتی ہوٹل کے اندر جا کر کھانا کھانا. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری نیڈ ہے یا یہ ہماری وش ہے؟ دیکھیں نا, یہ تو ہم خود جانتے ہیں اس بات کو نا, یہ تو خود ہم جانتے ہیں. میرے خیال میں اس کو ڈسٹنگوش کرنے کا سمپل طریقہ ہے, اگر آپ اس سے آگے ہی نہیں بڑھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خواہشات میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ ضروریات کے والے سٹیپ سے تو آپ کو گزر جانا چاہیے. اب میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ اچھا اب وہ خواہشات والا خانہ, مجھے ایک سٹوری یاد آئی. یہ میں نے ایک جو ہے ہماری پرانی جو ہماری سب کانٹیننٹ کی متھ ہے اس میں سے ایک متھ تھی, اور جو متھ ہوتا ہے نا اٹ از ناٹ ٹروتھ بٹ اٹ ہیز سم ٹروتھ, جیسے متھ کے بارے میں یہ کہتے ہیں. تو اس میں ایک بادشاہ تھا, تو اس بادشاہ نے یہ کہا کہ میرے دربار کے اندر جو بھی آئے گا اور وہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. تو ایک فقیر نے کہا کہ بابا اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا دعویٰ مت کرو کہ میں جو بھی آؤں گا تو دوں گا. اس نے کہا نہیں میں یہ دعویٰ کروں گا, میں تو دوں گا. اس نے کہا میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ آپ یہ دعویٰ مت کریں کہ میں جو بھی شخص آئے گا میں اس کی خواہش کو پورا کر سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اس خواہش کو پورا کر سکتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, تو یہ ایک پیالہ ہے, اس پیالے میں آپ جو کچھ ڈالنا چاہو ڈال دو. تو اس نے کہا کیا مانگتا ہے اس کو؟ اس نے کہا جو بھی ڈال دو, آٹا ڈال دو, گوہی ڈال. اس نے کہا تم نے میری توہین کی ہے, میں ایک بادشاہ ہوں, میں اس میں سونا اور زیورات ڈالوں گا. اس نے کہا پھر ڈال دو, لیکن شرط یہ ہے کہ میں جاؤں گا تب جب یہ بھر جائے. تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے سونا ڈالا تو وہ پھر بھی نہیں بھرا, اس نے کچھ اور ڈالا وہ پھر بھی نہیں بھرا, پھر اس نے ہیرے جوہرات ڈالے وہ پھر بھی نہ بھرا. اب وہ تھوڑی پریشانی ہونے لگی, وہ ڈالیں تو آگے بھرے ہی نہ. وہ میں نے جیسے بتایا کہ ایک متھ ہے, متھ may not be true but it has a truth in it. اس نے جلدی سے اپنے بادشاہوں کا کہ میری وزیروں کو مشیروں کو کہا کہ یہ تو میری بے عزتی کی بات ہے. تو اس نے پورے خزانے خالی, اب وہ جو بھی ڈالتے جاتے تھے تو وہ بھرتا نہیں تھا. تو ایک وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں, واقعی میں نہیں کر سکتا تھا, یہ پیالہ کیا ہے؟ تو اس فقیر نے کہا یہ خواہشات کا پیالہ ہے.
اور یہ میں نے ایک انسانی کھوپڑی سے بنایا ہے. تو جو خواہشات ہیں نا ان کی تو صفت ہی یہ ہے جو پوری نہ ہو. دیکھیں ضرورت اور آپ نے پوچھا تھا دونوں میں کیا فرق کر سکتے ہیں. ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے, خواہش کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جو پوری نہ ہو. جیسے فرض کریں آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے پاس 100 روپیہ ہو, تو جس وقت آپ کے پاس 90 روپے ہوں گے نا آپ کی خواہش 1000 کی ہو جائے گی, 1000 کی, اور جب آپ کے پاس 990 ہو جائیں گے تو آپ کی خواہش 1,00,000 کی ہو جائے گی. تو میں بات کو ہم ختم کر لیں, مجھے پتہ نہیں ہمارے پاس کتنا وقت ہے. جب ہم اپنی ان خواہشات کے چکر سے نہیں نکلتے تو ہم اوپر موو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہر وہ شخص جو جیسے ہمارے پہلے پروگرام کا ہم نے جیسے شروع کیا تھا, بڑا آدمی بننا چاہتا ہے, اور بڑا آدمی بننے کی وہ 5 باتیں جو آپ نے بہت خوبصورتی سے آج ریکیپ کیا ہے, وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے, اور اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں رستے میں کہیں رک نہ جاؤں, تو اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ رستے میں رکنے کی سب سے بڑی رکاوٹ, سب سے بڑی بیڑی آپ کے پیروں کی, اور سب سے مضبوط ہتھکڑی آپ کے ہاتھوں کی, اور سب سے بڑی آپ کی آنکھوں کے سامنے جو پردہ ہے, اور آپ کی جو کانوں کے اندر جو سیسا پلا ہوا سیسا پگھلا ہوا پڑا ہوا ہے, وہ آپ کی خواہشات ہے. جو شخص اپنی خواہشات کا غلام ہو گیا وہ بنیادی طور پر اس راستے کا مسافر نہیں ہے. وہ یہ بات بھول جائے کہ وہ بڑا آدمی بن کر اس دنیا سے جا سکتا ہے. ہاں وہ خوشحال آدمی بن کے جا سکتا ہے, وہ امیر آدمی بن کے جا سکتا ہے, وہ ایک بہت بڑا عہدیدار بن کے جا سکتا ہے, وہ کسی جگہ کا زمینوں کا مالک بن کے جا سکتا ہے, لیکن بڑا آدمی بن کے نہیں جا سکتا.